السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ یعنی شعر نمبر 4، 5 اور 6 کی تشریح کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں۔ احسان دانش کی نعت کے شعر نمبر 4۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے۔ انسان بشر یعنی موجودہ انسان، عرفان پہچان معرفت، یقین ہو گیا مطلب اعتماد آ گیا، اعتبار بھروسہ۔ اس شعر میں احسان دانش قبل از اسلام معاشرے کی جو حالت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جس میں انسان کو ایک دوسرے کی پہچان نہ تھی، انسان ہی انسان کا دشمن تھا۔ ایک لمبے عرصے تک جو لڑائیاں شروع ہوتیں تو پھر نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتیں، لیکن وہ لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھیں۔ انسانوں میں دشمنی اس قدر پائی جاتی تھی۔ تو انسانوں کے لیے انسانیت کا سبق پڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو ایک دوسرے کا حقوق جو ہے ان کی پہچان کروائی اور انہیں ایک دوسرے کے پیار کے قابل بنایا۔ انسانوں معاشرے میں سے انسانی قدریں مٹ چکی تھیں، انسان جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ حیوانوں کی طرح پیش آتے تھے۔ انسانوں کی اس کمزوری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور شرافت جو تھی وہ کمزوری سمجھی جاتی تھی کسی انسان کی، چوری کرنا فخر گردانا جاتا تھا، اور جینے کے طریقے جو تھے وہ انسانوں کو نہیں تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھائے، ان کو ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین بنایا، نہ کہ باعث تکلیف رہنے دیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے 5ویں شعر کی طرف کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ بجھنا مطلب آگ کا ٹھنڈا پڑ جانا، ماند پڑ جانا۔ چراغ دیا، شمع، پیغمبر اللہ کے نبی اور رسول، ذی وقار عزت والے۔ اس شعر میں احسان دانش کہتے ہیں کہ نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو بھیجا جو دنیا میں بہت عزت والے ہیں، جن کو نہ صرف انسانوں کے لیے عزت و وقار والا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہہ کر پکارا کہ ایسا چراغ روشن جو جہالت کی تاریکیوں کو مٹا دے گا، جس نے انسانیت کو عام کر کے سارے عالم کو انسانیت کی روشنی سے منور کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں محبت کو عام کیا تاکہ انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو نبرد آزما تھے ایک صدیوں سے، اس چیز کو ختم کر دیا۔ انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور صلح کے ساتھ جینے کے طریقے سکھائے، یعنی یہ سراپا رحمت بن کر آئے، سراپا محبت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کی کوئی حد نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کو بلکہ حیوانوں کو بھی رحم کی نظر سے دیکھتے تھے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی ذات سے بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی منع کرتے تھے کہ کسی چرند پرند یا چھوٹے سے چھوٹا جانور جو اس کو بھی آپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس نعت کے 6 اور آخری شعر کی طرف۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے۔ زمانہ دنیا، موجودہ دنیا، منزل کنارہ، خضر حضرت خضر رہنمائی کرنے والے، رہگزار رہنما راستہ دکھانے والا۔ اس شعر میں احسان دانش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خضر علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھانے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے مطلب دنیا کو ان کی منزل سے آشنا کیا کہ کس مقصد کے تحت انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، کس طرح سے جینے کا طریقہ ہے، کس طرح سے انسانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنی زندگی کے 63 سالوں میں انسانوں کو اپنے عملی اسوہ حسنہ سے بتایا کہ کس طرح سے زمانے میں رہ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، کیا ہمارا زندگی کا مقصد ہے، ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ تمام باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو رہنمائی فرمائی۔
حضرت خضر جو ایک رہنما ہیں، وہ لوگوں کو راستہ دکھانے کا کام کرتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے کہ انہوں نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا، انسانیت کی رہنمائی کی، زمانے سے جاہلیت کی علامتیں مٹائیں اور انسانوں کو عزت و توقیر سے رہنے کا طریقہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین رہبر ہیں کہ ان کی ذات میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا نقص نہیں پایا جاتا۔ کوئی بھی انسان ہو تو اس میں ظاہری یا باطنی کوئی نہ کوئی برائی موجود ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہیں جو ہر قسم کی برائی یا نقص سے پاک ذات ہیں۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی تشریح چھٹے شعر تک کی۔ اب ہم ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔